ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے اسی مختصر سی زندگی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر گزارنا ہے ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک دن کی طرح ہے اور ہم نے دن کا روزہ رکھ لیا ہے اب جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو ان کاموں سے روک لیتا ہے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے صبح روزے کی نیت کر لی اب کھائے گا نہیں کیونکہ میں نے کھا لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا پیے گا نہیں کیونکہ اگر میں نے پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو جب روزہ رکھنے کے بعد اللہ پاک نے وہ حلال معقولات و مشروبات و حلال کھانے اور پینے کی چیزیں جن کا کھانا اور پینا حلال ہے ان سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اسی طرح ہماری پوری زندگی ہے
کہ ہم پوری زندگی میں اپنے آپ کو ان کاموں پہ لگائیں جن کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں جن کے کرنے سے اللہ نے ہمیں روک دیا ہے۔ جو اللہ والے ہیں، جن نے اللہ پاک نے اپنا درد دیا ہے، اپنی یاد سے انہیں نوازا ہے، وہ لوگ اسی مختصر سی زندگی میں وہ کام کر کے ہمیں دکھلا دیتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ والوں کے لیے 34 گھنٹے کا دن اور رات ہے کہ جس کے اندر وہ نیکیاں کر لیتے ہیں، ہمارے لیے 24 گھنٹے کم پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ دنیا کے غم نہیں لگے ہیں۔ دری دنیا کسے غم نہ باشد، دری دنیا کسے غم نہ باشد، گر نہ باشد آدم نہ باشد۔ وہ دنیا میں کون سا شخص ہے جسے غم نہ لگا ہوا ہو؟ دنیا میں جسے غم نہ لگے تو وہ آدم کی اولاد ہی نہیں ہے، آدمی ہے، آدم کی اولاد ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ دنیا کی خوشی، غمی، بیماری، صحت، اچھا اور برا، ہر حال ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو جب اللہ والے انہی خوشیوں میں، انہی غمیوں میں، اسی صحت میں، اسی بیماری میں، اسی تندرستی میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے اعمال میں لگا کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، تو ہم بھی اگر چاہیں تو اپنے آپ کو انہی کے نقش قدم پر چلا کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی نیکیوں والے اعمال کا بڑا قدردان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کا ناقدرہ نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کا بڑا قدردان ہے۔ بندے کی ایک ایک نیکی کی وہ بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ ایک کتا ہوتا ہے، وہ کتا جب اپنے مالک کے 2 ٹکڑے کھا لیتا ہے، دیکھو جن گھروں میں کتے پالے ہوئے ہیں، وہ ان کو 2 ٹائم کی روٹی کے 2 ٹکڑے دے دیتا ہے، اس گھر کے بچے اس کو ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ کتا اس کے سامنے دم ہلا رہا ہوتا ہے، ان کو کاٹتا نہیں ہے، ان کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے، گویا وہ اپنی زبان حال سے یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے باپ کے ٹکڑے کھائے ہیں، تجھے کاٹوں گا نہیں۔ ہم اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اپنی زبان کو کا جو چسکا ہے، جو لذت ہے، اس سے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نوجوان نے یہ کہا کہ اے ابراہیم ابن ادھم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے
کہ میں اللہ کی نافرمانی بھی کروں، میں گناہوں میں بھی زندگی گزاروں اور مجھے سزا بھی نہ ملے۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک طریقہ تجھے بتا دیتا ہوں، اگر تو کر سکتا ہے تو کر لے کہ تو گناہوں میں بھی زندگی گزارے اور تجھے سزا بھی نہ ملے۔ تو کہا بتا دیجیے ایسا، تو ایسا کر کہ جب موت کے فرشتے آئے تو ہم سے کہہ دینا کہ میں مروں گا نہیں، اور جب مرے گا نہیں تو سزا کہاں سے ملے۔ تو کہ حضرت یہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو جب آئیں گے تو لے کے جائیں گے، ان کو تو روک نہیں سکتا، یہ طاقت تو میرے اندر نہیں ہے۔ تو کہا اچھا دوسرا طریقہ بتا دیتا ہوں، ایسا کر کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے، اللہ کا دیا ہوا پانی پینا چھوڑ دے، اللہ کا دیا ہوا پہننا چھوڑ دے، اور جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ میں نے تیرا کھایا نہیں، پیا نہیں، پہنا نہیں، تو مجھے کس بات کی سزا؟ تو کھائے پیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ تو ہم سے زیادہ تو وفادار اور کتا نکلا جو اپنے مالک کے 2 ٹکڑے کھا کر کے اس کے بچے اس کو ڈنڈے مار رہے ہیں، لیکن وہ ان کے سامنے دم ہلا رہا کھڑا رہتا ہے کہ تیرے پیا کا کھایا ہے، کاٹوں گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اپنے احکامات دیے ہیں، اگر ہمیں اس پر اجر نہ بھی دیتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کھایا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کے نیکیوں کا اتنا قدردان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب کوئی میرے سامنے ایک نیکی لے کر کے آتا ہے تو میں اپنے بندے کی اس نیکی کا اجر 10 گنا مرحمت فرماتا ہوں۔ نیکی ایک کیا، ثواب 10 گنا دوں گا۔ اور اگر اس نے اخلاص کے ساتھ صرف میرے لیے عمل کیا، صرف مجھے راضی کرنا اس کا مقصد ہے، تو اس کے اخلاص کی بقدر اس کا ثواب بڑھا کر کے 70 گنا کر دوں گا۔ اور اگر اس کا اخلاص اور زیادہ قوی ہوا تو میں اسے 700 گنا کر دوں گا، اور اگر اس نے اور ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ میرے لیے کام کیا ہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، میں اس کے لیے اتنا اجر بڑھا دوں گا کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، جو کوئی گنتی اس کو پہنچ نہیں سکتی، اتنا اجر بڑھا دوں گا۔ آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو یہ ایمان ملا ہے یہ ماں کی گود کے اندر مل گیا ہے۔ یہ ایمان کتنا قیمتی ہے، جاؤ فلسطین والوں سے پوچھو کہ کتنا قیمتی ہے۔ آج ہم اس ایمان کے لیے، اس ایمان کو بچانے کے لیے فجر میں بستر نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہم اس اللہ کے حکم کو بچانے کے لیے اس ٹھنڈ کے اندر وضو نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے نزدیک یہ اتنا بے قدرہ ہو گیا ہے کہ رات کو اگر جنازے کے ساتھ چل کر کے آ گئے ہیں تو ہمیں پانی سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اگر جنازے کی نماز پڑھی تو اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا، جوتوں کی ڈوریاں کھولنی پڑے گی۔ یہ تکلیف میں کیسے برداشت کروں؟ میں نہیں پڑھ سکتا، میں تو باہر کھڑا رہوں گا۔ جا کے پوچھو فلسطین کے بچوں سے جنہوں نے زمین کو لالا زار کر دیا ہے۔ آج ہی ایک خبر پڑی، الجزائر کا ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، 10 سال کا بچہ،
حافظ قرآن بنا، اور الجزائر کے بچوں کا جو قرآن کا کمپٹیشن تھا، مسابقہ تھا، اس کے اندر اس بچے نے حصہ لیا، اس کے اندر اس کا پہلا نمبر آیا اور اسے 2 کروڑ انعام ملے۔ جب اسٹیج پر اس بچے کو بلایا گیا اور اسے اس 2 کروڑ کا انعام دیا گیا تو فوراً اس نے اس پروگرام کرنے والوں سے کہا کہ یہ میرے 2 کروڑ فلسطین کے بچوں کے لیے وقت ہے نہیں چاہتا، اور اس نے جو الفاظ کہے آدمی سمجھنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے درد سے سننے والا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ کوئی عمر بن خطاب یا صلاح الدین کو بھیج کہ ان کے ساتھ میں جا کر کے مسجد القدس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ اللہ اپنے بندے کی ایک ہی نیکی کا بڑا قدردان ہے۔ لیکن بندہ ہے کہ بستر چھوڑنا نہیں چاہتا، بندہ ہے کہ وضو کرنا نہیں چاہتا، بندہ ہے کہ 2 گراہکوں کو چھوڑ کر کے اپنی دکان کا شٹر نیچے کر کے مسجد کے اندر جا نہیں سکتا، نماز پڑھنے چلا گیا تو یہ گراہک چلے جائیں گے، روزی چلی جائے گی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹے سے بچے ہیں، عرب کے قافلے نے ان کو اپنے گھر سے کے باہر کھیلتے ہوئے اغوا کر لیا، اٹھا لیا اور مکہ میں لا کر کے بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو خریدا اور خرید کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لگا دیا۔ کئی سالوں کے بعد ان کے والدین کو جب پتہ چلا تو ان کے والد اپنے بھائی کے ساتھ مکہ پہنچے اور اللہ کے رسول کا پتہ پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ جو اس کی قیمت لینا چاہیں وہ لے لیجیے اور ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیجیے۔ حضرت زید کو اللہ کے رسول نے بلایا اور پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہاں جانتا ہوں، یہ میرے ابا ہے، یہ میری چچا ہے۔ والد نے کہا کہ بیٹا میں تیری جدائی میں بڑا غمگین ہوں اور میں نے تیری جدائی کی غم میں اشعار پڑھے ہیں اور وہ اشعار بھی سنائے اور کہا میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت زید نے اللہ کے رسول کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ باپ لینے آئے ہیں لیکن زید جانا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے ابا سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آپ بخوشی اس کو لے جائیے، لیکن زبردستی میں اس کے اوپر نہیں کر سکتا۔ باپ نے دیکھا کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ تو چلے گا ہی۔ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ زید کہ ابا جان مجھے اختیار ہے، آپ مجھے اختیار دیتے ہیں جانے اور نہ جانے میں، کہاں تجھے اختیار ہے، جیسے محمد کہہ رہے ہیں ویسے میری طرف سے تجھے اختیار ہے، تو جانا چاہے تو میرے ساتھ چل، نہیں جانا چاہے تو تیری مرضی۔ کہا کہ میرا بابا جان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کے رسول کے قدموں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی چلے گئے۔ زید بن حارثہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دی، دین کے لیے قربانی دی۔ اللہ پاک نے اس قربانی کی اتنی قدر فرمائی کہ پورا قرآن 30 پاروں کا پورا قرآن 114 سورتیں بڑی بڑی قربانیاں دینے والے صحابہ ہیں، لیکن کسی بھی صحابی کا پورے قرآن میں نام نہیں ہے، صرف زید بن حارثہ کا نام قرآن میں ہے کہ وہ زید ہے میرا جس نے میرے حبیب کے لیے اپنے باپ کو ٹھکرا دیا اور میرے
کا بیٹا تھا، مکہ اور مدینہ میں زید بن محمد کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ آج ہم اپنے بچوں کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے، خود دین کے لیے دور ہونا نہیں چاہتے۔ ایک صحابی رسول ہے عبداللہ ذو البجادین۔ بجادین عربی میں چادر کو کہتے ہیں، ذو البجادین دو چادر والے، عبداللہ دو چادر والے۔ چھوٹی سی عمر تھی، 10 سال کی عمر میں انہیں اللہ کے رسول کی خبر پہنچی۔ مدینہ سے تھوڑی دور ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول کی خبر پہنچی تو وہ اللہ کے رسول کی محبت میں بے چین رہنے لگے، لیکن یتیم تھے، چچا کی پرورش میں تھے اور چچا بڑے سخت تھے۔ کئی سال تک انہوں نے انتظار کیا کہ شاید میرے چچا کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے اور میں ان کے ساتھ جا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں پڑ جاؤں۔ دن گزرتے رہے، ہفتے گزرتے رہے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، چچا کی سختی میں کمی نہیں آئی، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ گئے، ہجرت فرمانے کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہو گیا، لیکن چچا کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تغیر نہیں۔ تو اپنے چچا سے کہا کہ چچا میں اللہ کے رسول کی محبت میں بے قرار ہوں، بے چین ہوں، میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ اسلام قبول کریں، لیکن آپ کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے، اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے دھکا دے کر کے گھر سے نکال دیا کہ جب جانا چاہتا ہے تو تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ جب گھر سے نکل گئے تو قدم مدینے کی طرف بڑھنے لگے، پیچھے سے چچا بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ جان کہاں رہا ہے؟ جو کپڑے پہنے ہوئے یہ کپڑے میں نے سلا کے پہنائے ہیں۔ کپڑے اتار کر کے ننگا کر دیا۔ بیوہ ماں اپنے بچوں کو اس طرح دے یار و مددگار ننگی حالت میں دیکھا تو ماں کے محبت کے جذبات بھڑک اٹھے اور چچا سے چھپ کر کے گھر کے پیچھے کی طرف سے ایک چادر پھینکی۔ عبداللہ ذو البجادین نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک لنگی بنا کر کے پہن لی اور ایک کو جسم کے اوپر لپیٹ دیا، اور رات بھر کا سفر کرتے ہوئے صبح فجر کے ٹائم مدینہ کے اندر پہنچے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کی نظر ان کے اوپر پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ کوئی 2 جہاں کا ہارا ہوا شب غم گزار کے آیا ہے، کوئی 2 جہاں کی محبت کا ہارا ہوا شب غم گزار کر کے آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے محبت دی اور پوچھا، حالات پوچھے تو کہا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ عزیٰ مکہ کے اندر کعبہ کے اندر جو سب سے بڑی مورتی رکھی ہوئی تھی اس کا نام عزیٰ تھا۔ عبدالعزیٰ، عزیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں عبدالعزیٰ نہیں، آج سے تو عبداللہ ذو البجادین ہے، اور اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک جہاد میں اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے، ایک مقام پر جا کر کے پڑاؤ ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ذو البجادین بیمار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر و عمر کو ساتھ میں لے کر کے عبداللہ کی تباہ پرسی کے لیے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے پہنچے تو اس وقت عبداللہ اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اندر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کفن دفن کا انتظام کرنے کا حکم فرمایا اور اپنی مبارک چادر دی کہ عبداللہ کو اس کے اندر کفن دے دو۔ باپ نے تن سے کپڑے اتارے، چچا نے تن سے کپڑے اتارے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کی کملی والی چادر رحمت فرما دی اور پھر خود جنازے کی نماز پڑھائی اور قبر میں خود اللہ کے رسول اترے اور حضرت ابوبکر عمر سے کہا کہ میرے بھائی کو میرے ہاتھوں میں دے دو، اور اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن بجالین کو قبر میں سلا کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا، اے اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو۔ حضرت عمر کے متعلق بھی آتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عبداللہ سے اے اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا، تو یہ دونوں کہنے لگے کہ کاش آج عبداللہ کی جگہ میں ہوتا، اور اللہ کے رسول یوں کہتے کہ اے اللہ عمر سے میں راضی ہوں، تو بھی عمر سے راضی ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کے بڑے قدردان ہیں، قربانیاں بھی لگی ہیں ہماری، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ وقت ہو چکا ہے، ایک صحابیہ کا قصہ سنا کر کے بات کو ختم کر دوں، شاید اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے۔ حضرت زمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتی ہے، ابو جہل اس امت کا فرعون اپنی کمان لے کر کے جاتا ہے اور اس کے سر پر مارتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور پھر تانا دیتا ہے، زمینہ ہمارے معبودوں کو چھوڑا اور محمد کے معبود پر ایمان لائی، ہمارے معبود نے تیری آنکھوں کی روشنی چھین لی، ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تو مجھے اندھا رکھے یا روشنی کے ساتھ رکھے، لنگڑا کر دے لولا کر دے، تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں، لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ تیرے دشمن مجھے یہ تانا دیتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تیری آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے، اب اس ایک خدا کو جس کو تو نے مان لیا ہے اس کو پکار جو تجھے روشنی دے، اے اللہ تو مجھے آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیا۔ اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کا بڑا قدردان ہے، ایک ایک نیکی کا بڑا قدردان ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اپنا گھر نہیں چھوڑتے ہیں، اپنا گھر نہیں چھوڑتے ہیں، 3 دن ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، 40 دن ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے اللہ کے دین کے لیے، 4 مہینے تو بہت دور کی بات ہو گئی ہمارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نیکی کی قدر نہیں ہے، زندگیاں لٹی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں۔ ایک صحابیہ اللہ کے رسول کی جنگ احد کی میدان و موقع پر انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تیرا شوہر انتقال کر چکا ہے، جنگ احد کے اندر شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سب کی قربانیاں منظور ہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کی کیا خبر ہے؟ اللہ کے رسول کی چہرے کی زیارت دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھ کر کے میں سارے کام بھول گئی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اگر یہ دین ہماری زندگیوں میں لانا ہے تو ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی، اور اللہ ان قربانیوں کا بڑا قدردان ہے۔ اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، ہوئے ہماری زندگیوں میں، لیکن ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہا۔ پچھلے اجتماع کی بات ہے، میری خطے کے اندر تعلیم تھی، تو ہم جانتے ہیں اور اجتماع میں کیا ہمارا کام کیا رہتا ہے؟ بس کھا لیا پی لیا گھوم لیے، نہ بیان میں بیٹھے، نہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، نہ سیکھنے سکھانے کے حلقے میں بیٹھے، تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ایک دسترخوان لے آئے اور وہ اجمیر کی مٹھائی لے آئے اور اجتماع کا سارا خزانہ ہم لے کر کے آ گئے۔ انہیں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان میرے پاس سے گزرنے لگا 35 سے 30 40 کا، اس کو زبردستی بلایا، پاس میں بٹھایا اور حلقے کے اندر سیکھنے سکھانے کے اندر اس کا کلمہ سنا تو وہ الہ الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اگر سنوں
کبھی بیٹھو ہلکے میں تو پتہ چلے، آئینے کے سامنے بیٹھو گے تو پتہ چلے گا کہ میرے پیشانی پر کالا دھبا ہے یا سفید دھبا ہے. کبھی آئینے کے سامنے بیٹھے ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے چہرے پر کیا ہے. جب کسی کو سنانے بیٹھو گے تو پتہ چلے گا کہ میرا کلمہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے. تو جب وہ الہ الہ پڑھنے لگے اس کو کلمہ صحیح کرایا، جب ہلکا ختم ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ مولوی صاحب یہ 5واں اجتماع ہے میری زندگی کا، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ میں اجتماع میں پہلی مرتبہ آیا. کلمہ آج میرا صحیح ہوا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو یہ کوشش کریں، ترتیب بنائیں اپنے گھر کی کہ کم سے کم ہر شخص محتاج ہے دین کا، لیکن ہر ایک کی یہ تو فکر کم سے کم ہو جائے کہ ہمارے گھر میں سے کم ایک فرد تو اللہ کے راستے میں نکل جائے. اور اجتماع کے لیے تو سارے ساتھی اپنا وقت فارغ کریں گے. کب کا اجتماع ہے؟ 1 2 3 فروری کی پہلی دوسری تیسری تاریخ کو ہے. اس سے پہلے ہی اپنی ترتیب بنا لے اور اجتماع کے تینوں دن اپنے وقت کو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے فارغ کر لیں گے. اللہ ہم سب کو ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.